غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ دعا میں شامل۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جو ابھی بچے ہیں پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ، یہ تینوں نے شام، سیریا اور فلسطین کا علاقہ ہے جہاں آج کل جنگ چل رہی ہے، اس علاقے سے حضرت ابراہیم حضرت جبرائیل کی رہنمائی میں پہاڑوں کا سفر کرتے ہوئے، بہت مشکل سفر ہے، پہاڑوں پر چڑھنا اترنا یہی ہے۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بھی نہیں تھا، یعنی عبارت نہیں تھی اس کی، بالکل چٹیل میدان، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی سائے کی جگہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ اللہ کا حکم ہے اور انبیاء اللہ کے حکم کے تابع ہوتے، ان کو لا کر حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس کے بغل میں، حاجی لوگ جانتے ہوں گے جہاں زمزم کا کنواں ہے تھوڑا فاصلے پہ، وہاں ان کو رکھ دیا، ان کو رکھ کر حضرت ابراہیم واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے ان کا دامن پکڑا اور کہا کہ یہاں چھوڑ کر آپ ہمیں کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ پھر اذن لا یضیعنا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں۔ حضرت ابراہیم نے کچھ دعائیں کی اور چلے گئے۔ پھر کچھ وقفے کے بعد وہ آتے رہے، اسی درمیان وہ زمزم کا پانی بھی اللہ نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے ذریعے نکال دیا۔ اس سب تفسیر آپ کو معلوم ہے، اس تفسیر میں نہیں جاتا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک قافلہ یمن سے آ رہا تھا، فلسطین تو ادھر ہے، یمن جنوب میں، کہ کہیں سفر پہ لوگ جا رہے تھے، دیکھا کہ آسمان پہ پرندے منڈلا رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پانی ہے، تو جہاں پانی ہوتا تھا وہیں پر آبادی اختیار کر لیتے تھے۔ گئے دیکھا تو واقعی وہاں پانی ہے، زمزم نکلا ہوتا۔ تو یہ لوگ تھے جو بنی جرہم کہلاتے ہیں، جرہم کی اولاد، اور یہ عربی بولتے تھے، یعرب ابن قحطان وغیرہ میں کے نام آتے ہیں اس میں۔ تو یعرب ابن قحطان نے اس علاقے میں عربی پہلے بولی ہے، اور اس یعرب کی طرف نسبت کر کے عربی زبان بنی ہے، ایک تحقیق یہ۔ اب دیکھا کہ یہاں پانی ہے، تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ آپ ہمیں بھی یہاں رہنے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رہیں، لیکن یہ لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ بہت سمجھدار تھا، انہوں نے ایک معاہدہ کیا، یہ جو پانی ہے اس کے مالک ہم ہوں گے، آپ یہاں رہو، پانی پی سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، ضروریات میں خرچ کر سکتے ہو، لیکن اس کے مالک ہم ہوں گے، کہیں آپ آئندہ اس کا قبضہ کرنا۔ یہ معاہدہ کیا انہوں نے، لیکن ان لوگوں نے بعد میں زمزم پہ قبضہ کر بھی لیا اور اصل مالک جو تھے ان کو بے دخل کر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ لوگ یہاں بس گئے، حضرت اسماعیل بھی انہیں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، ان کے بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی اسی خاندان میں ہوئی۔ یہ خاندان جو ہے وہ بنو جرہم کا کہلاتا ہے، اور یہ عربی لوگ ہیں، اور حضرت اسماعیل جو ہے یا حضرت ابراہیم یہ عبرانی زبان بولتے ہیں۔ تو اب ایک عبرانی اور ایک عربی دونوں کا رشتہ ہوا، حضرت اسماعیل کے بچے اس طرح ہوئے۔ حضرت ابراہیم بھی آتے رہے، جاتے رہے، دیکھتے رہے، بیچ میں شادی سے پہلے ہی حضرت اسماعیل
قربانی کا واقعہ پیش آیا، وہ ساری تفصیلات اس بیچ میں آتی ہیں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ خانہ کعبہ تعمیر کر کے جو بہت سی دعائیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی، ان میں ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ اسماعیل کی اولاد میں، عربوں میں، رسولا منہم، ایک ایسا رسول پیدا کر جو انہی کے خاندان کا ہو، یعنی عربی، اس کا کیا کام ہو؟ تو دعا میں 3-4 کام ذکر کیے گئے۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ جو رسول اور نبی ہو وہ آپ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے۔ پہلا کام قرآن کریم پڑھنا۔ قرآن کریم کہاں ہے؟ ابھی لوح محفوظ میں، اس کی کوئی ایک آیت بھی نہیں اتری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے یہ دعا ہو رہی، اور دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اسی وقت۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ دعا حضرت ابراہیم نے 2000 سال پہلے کی ہے، اور اللہ نے یہ دعا اسی طرح قبول بھی کر لی، لیکن اس کو ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے 2000 سال کے بعد۔ حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا، پھر ان کو نبی بنایا۔ پھر اس دعا میں جو کام بیان کیے گئے ہیں 4 ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، نبی قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنائے گا، یہ نبی اور رسول کا پہلا کام ہوتا ہے۔ کون سا قرآن؟ جو ابھی اترا نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتائے گا۔ قرآن کیا ہے؟ تو قرآن ہے، لوح محفوظ میں ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا۔ حدیث کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی تفسیر، تشریح اور حضور کے اقوال اور ارشادات۔ ابھی حضور ہی 2000 سال کے بعد پیدا ہوں گے، آپ جو کچھ فرمائیں گے وہ حدیث ہوگی، اس کو حکمت کہا گیا۔ وہ لوگوں کو قرآن بھی سکھائیں گے، حدیثیں بھی سکھائیں گے، یا مسائل بھی بتائیں گے، احکام بتائیں گے۔ چوتھا کام ہے وَيُزَكِّيهِمْ، نبی جو ہوں گے وہ لوگوں کا تزکیہ کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے، ان کے عقائد درست کریں گے، ان کے اعمال درست کریں گے، ان کی عبادتیں درست کریں گے، ان کے اخلاق درست کریں گے، ان کی معاشرت درست کریں گے، ان کا رہن سہن درست کریں گے۔ جو بھی خرابی کفر اور شرک یا جہالت کی وجہ سے اس وقت لوگوں میں ہوگی، ان تمام خرابیوں کو دور کر کے قرآن اور سنت پر لوگوں کو عمل کرائیں گے۔ یہ 4 کام ہیں۔ تو اب یہ دعا حضرت ابراہیم نے 2000 سال پہلے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2000 سال کے بعد تشریف لاتے ہیں، اور یہی 4 کام کرتے ہیں جو دعا میں حضرت ابراہیم نے ذکر کیا۔ اور قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی کا یہی 4 کام ہے: قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کی تفسیر، حدیثوں کا بیان اور لوگوں کی اصلاح۔ اب یہ دعا جو حضرت ابراہیم نے کی ہے اور یہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، اسی کا نام دینی مدرسہ ہے۔ دینی مدرسے میں اور کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور قرآن میں دوسری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ ہے تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، لوگوں کی۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں،
اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔